بہت قدیم زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور کہتا تھا کہ زمین پر اس سے بڑا کوئی نہیں، اور اس کے دور میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد مصر میں رہتے تھے، لیکن فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا کہ اس کی سلطنت کا خاتمہ ایک لڑکے سے ہوگا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ اس نے حکم دیا کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی دور میں حضرت عمران کے گھر ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی کہ فرعون کا حکم ہے لڑکوں کو مار دینا۔ ماں کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو، تمہیں کوئی خوف نہ ہو، میں اسے واپس تمہاری گود میں لٹاؤں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ ماں نے ایسا ہی کیا، صندوق میں بچہ ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں مومنہ بنی، انہوں نے اسے دیکھا اور بہت پیار کیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ ہمارا بیٹا ہوگا، اسے ہم پال لیں گے۔ فرعون مان گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن لڑک پن تک فرعون کے محل میں گزرا اور جوان ہوتے چلے گئے۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک قبطی یعنی مصری بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے غلطی سے قبطی کو مار دیا اور پھر وہ ڈر کر شہر سے بھاگ گئے اور مدین پہنچے۔ راستے میں نہ زادِ راہ تھا نہ سوار، بس اللہ پر بھروسہ تھا۔ مدین پہنچ کر ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی پانی بھرنے میں مدد کی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور طاقت دیکھی اور اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر دیا۔ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 10 سال کی خدمت مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سالوں چرواہے رہے، محنت، صبر اور عاجزی سیکھی۔ یہ نبوت سے پہلے کی تیاری تھی۔ 10 سال بعد اللہ نے انہیں طور کی وادی میں نبی بنایا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے۔ فرعون نے ہنس کر انکار کر دیا اور کہا، تم جادوگر ہو۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر ایمان لا گئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر اور ظلم بڑھا دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل عذاب نازل کیے۔ پہلے مینڈگوں کا عذاب آیا جو گھروں، بستروں، برتنوں اور کھانوں میں بھر گئے، یہاں تک کہ نہ سونا ممکن رہا نہ کھانا۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا جنہوں نے کھیت، باغات اور اناج چٹ کر کے بھوک پھیلا دی۔ اس کے بعد جوؤں کا عذاب اور خون کا عذاب آیا۔ پانی جو ایک زندگی ہے وہ خون بن گیا۔ نہر پر یا کنواں پر ہر جگہ خون نظر آنے لگا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں تاکہ وہ باز آ جائیں، مگر ہر عذاب کے بعد انہوں نے وعدہ توڑا اور تکبر میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ انجام کار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر نہ مانا تو دریائے نیل خشک ہو جائے گا۔ آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے دیا، لیکن پیچھے لگ گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے، لوگ ڈر گئے کہ اب مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک راستے سے سمندر کے درمیان سے یوں گزر گئے کہ گویا وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ فرعون نے بھی اپنی فوج پیچھے لگائی، لیکن جب وہ درمیان میں آئے تو اللہ نے سمندر بند کر دیا۔ فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ فرعون نے آخر میں کہا، اب میں ایمان لایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کی نصرت سے آزاد ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم اور غرور کا انجام بربادی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد ضرور ہوتی ہے۔